لے چلیں گے کراچی، جہاں پر گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بنایا جائے یہ میجرز تھے 2.75% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا سپٹمبر سے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ بینکس کی جو ریزرو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیش کی، اس کو بڑھایا گیا تھا 5 سے 6% اور اس کو کم کیا گیا تھا، اور اسی طرح جو آپ نے ایڈوانس پہلے دینا ہوتا ہے اس کو بڑھایا گیا تھا۔ تو جب دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی تو یہ سارے جو میجرز لیے گئے تھے وہ یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا اثر کیا آئے گا اس سے پہلے کہ کوئی مزید فیصلہ کیا جائے پالیسی ریٹ کے بارے میں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہو گیا کہ آج پالیسی ریٹ کے بارے میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا۔ اب میں دوسرے نقطے پہ آنا چاہتا ہوں کہ ان 2 ماہ کے درمیان کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ابھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنی معیشت کی آؤٹ لک کے بارے میں۔ تو میں 4 نقطے بیان کرنا چاہوں گا۔ ان سب کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ ہے اس میں تھوڑی ماڈریشن آ رہی ہے، جس طرح کہ ہم چاہتے بھی تھے کہ انسسٹینیبل نہ ہو اور پائیدار رہے، تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا، جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے، یعنی کہ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا، کیونکہ پرائمریلی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، تیل کی قیمت اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے اگر ہم آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے وہ تھوڑی کم ہوئی ہے، اور میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اس نتیجے پہ پہنچے۔ اس میں چار نقطے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ جو انڈیکیٹرز ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کے، مثلا LSM گروتھ کو دیکھ لیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے۔ مثلا سپٹمبر میں LSM گروتھ جو تھی 2.5% تھی، اور جو اب نومبر میں جو آئی ہے وہ تقریباً 0% گروتھ ہے اس کی، یعنی کہ کچھ کمی آئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کچھ اور انڈیکیٹرز دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ پہلے جس رفتار سے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز کے انڈیکیٹر بڑھ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ماڈریشن آئی ہے، جو ایک اچھی خبر ہے۔ وہ اچھی خبر اس لیے ہے کہ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہماری گروتھ سسٹینیبل رہے۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مہنگائی کے بارے میں۔ جو لاسٹ مہنگائی کا ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر آیا تھا وہ تھا تقریباً 12.3% ایئر آن ایئر، یعنی کہ اس مہینے میں اور ایک سال اس سے پہلے مہنگائی میں CPI میں کتنا اضافہ ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ اس کے پچھلے مہینے سے دیکھیں تو جو انفلیشن کا، جس کو ہم انفلیشن کا مومنٹم کہتے ہیں، وہ مہنگائی کا مومنٹم کم ہو رہا ہے۔ اس سے میری کیا مراد ہے؟ نومبر میں جب انفلیشن کا فگر آیا تو وہ منتھ آن منتھ 3% تھا، یعنی کہ نومبر اور اکتوبر میں جو قیمتیں تھیں وہ 3% بڑھ گئیں۔ لیکن جب دسمبر میں ہم نے مہنگائی اور CPI کا فگر دیکھا تو دسمبر میں اتنی ہی قیمتیں رہیں، CPI جو ہے اتنی ہی رہی جتنی نومبر میں تھی، یعنی کہ منتھ آن منتھ جو مہنگائی تھی وہ 0% کی سپیڈ سے بڑھی تھی۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ جو مہنگائی میں مومنٹم ہے وہ تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ یہ تھا دوسرا نقطہ۔ اب تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس رفتار سے وہ بڑھ رہا ہے اس میں تھوڑی سٹیبلائزیشن آ رہی ہے، اور اب ہمیں امید ہے کہ یہ اب سٹیبلائزیشن سے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئے گا۔ مثلا پچھلے 2 مہینوں میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $1.9 بلین رہا ہے، مزید نہیں بڑھا۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو، یعنی اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں سے جو تیل ہے اور جو انرجی اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی اشیاء کو نکال دیں، کیونکہ ان کی قیمتوں کا تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ ویسے جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے، تو وہ تقریباً ایک بہت ہی چھوٹا سا ڈیفیسٹ تھا، $1 بلین سے کم کا بھی ڈیفیسٹ تھا اس پہلے جو ہے جولائی ٹو دسمبر تک کا جو ہمارا مالی سال ابھی تک گزرا ہے۔ اور اگر ہم اس سال کی پروجیکشن دیکھیں تو ہماری کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشن تقریباً وہی ہے، تقریباً 13 سے 14 بلین ڈالر کی، یعنی کہ تقریباً 4% آف GDP۔ لیکن اگر آپ ہمارا نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی پروجیکشن دیکھیں تو ہم اس کو ایک تھوڑا سا سرپلس دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ
تو یہ تقریباً جو $13 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہے بنیادی طور پہ یہ تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے ہے، لیکن کیونکہ نان آئل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کنٹینڈ رہ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ریلیٹیولی اچھی خبر ہے ہمارے معاشی مستقبل کے متعلق۔ اور جو آخری نقطہ اور شاید سب سے اہم نقطہ جس کی وجہ سے ہم نے جو اپنی مہنگائی کی فورکاسٹ جو آگے ہے اگلے مالی سال کی اس کو کم کیا ہے، وہ یہ ہے جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 جو پاس ہوا ہے، جس کے ذریعے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہوئے گا۔ اب کیونکہ یہ ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس سے جو بجٹ جو مالی خسارہ ہے، بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید کم ہوئے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ گروتھ جو ہے اس میں اور ماڈریشن آئے گی، اور جب ڈیمانڈ گروتھ میں اور ماڈریشن آئے گی تو اس کے ایک کانسیکوینس، ایک اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ مہنگائی کی جو رفتار ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی وہ کم ہوئے گی، اور اسی لیے جو ہمارا فسکل ایئر 2023 ہے، یعنی کہ جو جولائی سے شروع ہوگا، اس کے لیے جو ہماری انفلیشن پروجیکشن ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کم کیا ہے۔ مانیٹری پالیسی جو ہے اگلے تقریباً 18 مہینے کی ہورائزن رکھتی ہے، اور عن قریب یہ ہیڈ لائن انفلیشن ریٹ اونچا ہی رہے گا، بلکہ جنوری میں شاید تھوڑا اور مزید بڑھ جائے بیس افیکٹ کی وجہ سے، لیکن اگر اس کا آپ انڈر لائن دیکھیں کیا ٹرینڈ ہے تو اس میں ہمیں بہتری اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ فائنانس سپلیمنٹری بل جو ہے یہ پاس ہوا، یہ انیکٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا مالی خسارہ ہے وہ کم ہوئے گا، اور اس کی وجہ سے جو مہنگائی پہ تھوڑا بہت اس سے آنا ڈیمانڈ گروتھ سے آنا سا پریشر وہ اور کم ہوئے گا۔ تو یہ 4 وہ نقطے تھے جس کی وجہ سے جب ہم نے اپنی انفلیشن اور نمو کی جو آؤٹ لک ہے اس کو دوبارہ ری اسیس کیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مہنگائی میں کمی آئے گی، اور جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ سسٹینیبل رہے گی، اور جو پہلے ہماری فورکاسٹ تھی، ہماری یہ فورکاسٹ تھی کہ یہ 4 سے 5% کی رینج میں رہے گی، اور ہم نے پچھلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ غالباً یہ 5% کے نزدیک ہوئے گی اس مالی سال میں۔ اب کیونکہ تھوڑی سی اکنامک ایکٹیویٹی کے انڈیکیٹرز تھوڑے کم ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی پی کی ری بیسنگ بھی ہوئی ہے، اور پچھلے مالی سال کی جو گروتھ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اس سے بیس افیکٹ بھی ہے، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال کی جو ہے اپنا جی ڈی پی گروتھ وہ تقریباً اس رینج کے بیچ میں ہوگی، یعنی تقریباً 4.5%، 4.5% تک اس سال میں ہم جی ڈی پی گروتھ دیکھ رہے ہیں، جو ہماری پہلے تھی رینج 5 اس سے تھوڑی سی کم ہے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں جو میرا آخری نقطہ ہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کچھ تقریباً سال پہلے یہ ایک ٹریڈیشن اور یہ ایک روایت شروع کی تھی فارورڈ گائیڈنس کی۔ فارورڈ گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ واضح کرتے ہیں کہ ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا پالیسی ریٹ کے بارے میں، لیکن ہم تھوڑا سا اشارہ بھی دیتے ہیں کہ آگے مانیٹری پالیسی کمیٹی کیا دیکھ رہی ہے پالیسی ریٹ کے متعلق، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اکنامک ڈیسیجن میکرز ہیں، جو ہمارے صنعت کار ہیں، انویسٹرز ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے فیصلوں میں تھوڑی بہت پریڈکٹیبلٹی آئے، تاکہ کیونکہ ان کو یہ تھوڑا سا پتہ لگے گا کہ پالیسی میکر جو ہیں کس طرح آگے نیئر ٹرم فیوچر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم نے فارورڈ گائیڈنس دی تھی اس میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا، اب میں جو ہماری دسمبر کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ ابھی اپنا نیئر ٹرم میں تو ہم مانیٹری پالیسی سیٹنگز کو تقریباً وہی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں فارورڈ لوکنگ بیسس پہ اس میں شاید مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہو تاکہ وہ مائلڈلی پازیٹیو ہوں۔ اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی حکومت نے ایک فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ پاس کیا ہے، اور اس سے جو ہے ہمارا جو مالی خسارہ ہے وہ اور کم ہوئے گا، اور ڈیمانڈ گروتھ جو ہے اس پہ اور ماڈریشن آئے گی، تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو مائلڈلی پازیٹیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ ابھی ریئل انٹرسٹ ہیں وہ ایک مناسب لیول پر ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے ایگزیکٹلی جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بتا بھی دیتا ہوں۔ Looking ahead and against the backdrop of these developments that have improved the inflation outlook, the Monetary Policy Committee was of the view that the current real interest rates on a forward-looking basis are appropriate to guide inflation to the medium-term target range of 5 to 7%, support growth and maintain external stability.
If future data outturns require a fine-tuning of monetary policy settings, the Monetary Policy Committee expected that any change would be relatively modest. تو اس کا جس طرح میں کہہ رہا تھا جو مین پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو شاید تھوڑا سا اور بھی ان کو بڑھانا مناسب ہوگا. اب ہمارا خیال وہ نہیں ہے اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ابھی ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے مناسب ہے, کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, نمو کو اور مہنگائی کو. اور کیونکہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اب پہلے سے کم ہوئے گا, اس لیے ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کہیں زیادہ بھی ماڈریٹ نہ ہو جائے. اور جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا ہے 4 سے 6% تک کی رینج میں اگر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رہے تو وہ ایک مناسب رینج ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہم لینے کے لیے تیار ہیں. میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کے سوالات کی طرف ہم سلسلہ شروع کریں, ہمارے جو ڈپٹی گورنر ہیں مرتضی سید صاحب جو ہماری مانیٹری پالیسی کے انچارج ہیں ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر وہ مزید کسی بات کی وضاحت کرنا چاہیں. مرتضی صاحب. جی آپ صاحب پھر آپ سوال لے لیں. بہت شکریہ گورنر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کریں میں بتاتا چلوں کہ آج ہمیں زوم کے ذریعے بھی بہت سارے صحافی حضرات نے جوائن کیا ہوا ہے اور سوال جواب کا جو سلسلہ ہوگا اس میں ہم پہلے ایک راؤنڈ ہم یہاں انٹرنلی آڈیٹوریم سے کویشچنز لیں گے اور اس کے میں یہ درخواست کروں گا آپ تمام حضرات سے کہ کائنڈلی اپنے سوال کو مختصر رکھیں اور کوشش کریں کہ ایک سوال پوچھیں اور اس کے بعد جب نیکسٹ راؤنڈ ہو تو اس میں ہم دوبارہ آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا سوال پوچھ سکیں. تو ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پہلے ہم یہاں آڈیٹوریم سے کویشچنز لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم زوم سے جو ہمارے ساتھ کے جوائن کیے ان سے ہم سوال پوچھیں گے. جی ریاض. اسٹیٹ بینک کا جو ترمیمی ہے اس کے اندر آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو یونیلیٹرل کر دیا, ڈوئل سے وہ سنگل ہو گیا. اب پرائس اسٹیبلٹی جو ہے آپ کو, لیکن ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے فوکس آپ کی توجہ دونوں طرف ہے. تو ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ آپ نے جو پروجیکشن دی ہے اس میں مانا کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر جو بڑا حصہ ہے جو آئل کو اگر نکال دیں تو ہم شاید سرپلس میں وہ آپ نے کہا, لیکن واٹر کو اگر یہ $100 پہ جاتی ہے تو پھر آپ کی پروجیکشن کا. اور سوال لیں. جی السلام علیکم. گورنر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ کافی عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ موجودہ جو ملک میں مہنگائی کی لہر ہے یہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز پرائسز بڑھنے کی وجہ سے اور تیل کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ہے. لیکن ہمارے ملک میں جو ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے کہ ہم لوگ پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اگر ایک انفلیشن بڑھ رہی ہے تو ہر کوئی چیزیں بڑھانا شروع کر دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے یہ جو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. مہنگائی کم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں شرح سود میں 2.75% بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا. 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9.092 بلین رہا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معیشت مستحکم اور مہنگائی کم ہو رہی ہے. شرح سود 9.75% پر برقرار رکھا گیا ہے. اس وقت سوال و جواب کا سیشن جاری ہے. کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں اور رضا باقر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ شرح سود کو 9.75% پر برقرار رکھا گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جس میں مہنگائی کم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں شرح سود میں 2.75% بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا. ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9.092 بلین رہا ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معیشت مستحکم اور مہنگائی کم ہو رہی ہے.
کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ شرح سود 9.75% پر برقرار ہے اور اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا جو اعلان کیا ہے اس کے مطابق مہنگائی کم کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پچھلے 6 ماہ میں شرح سود میں 2.75 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9.092 بلین رہا. بھی کر لیں گے اور اگر کوئی زوم سے بھی ہمارے ساتھ دوست ہیں تو ان کے بھی سوالات ہم لے لیں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہماری وہ پریس کانفرنس ہے جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، تو اگر مانیٹری پالیسی کے علاوہ کوئی اور بھی سوالات ہوں، مثلا ہاؤسنگ پہ کیا ہم کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ڈیجیٹل ایجنڈا ہے ہمارا اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری ڈپٹی گورنر صاحبہ سیما کامل صاحب جو ان ایریاز کو دیکھتی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کے سوالوں کا بڑی خوشی سے ہم جواب بھی دیں گے. باری باری یہ سوال لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ سوال لینے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ خلاصہ دینا چاہتا ہوں جو میں اپنے ابتدائی میں کہنا چاہ رہا تھا. سب سے پہلے میرا نقطہ یہ تھا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو برقرار رکھا، اور اس کو برقرار رکھا جیسا کہ پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں اشارہ دیا گیا تھا فارورڈ گائیڈنس میں. اور اس اشارے کی بنیاد یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے ابھی کافی میجرز لیے ہیں، 2.75% سے پالیسی ریٹ بڑھایا ہے، کیش ریزرو ریکوائرمنٹ بڑھائی ہے، اور کنزیومر فائنینس میں تھوڑی سی ٹائٹنس لائے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، جو ان کا اثر آ رہا ہے، اس کو ہم اچھی طرح دیکھ لیں. دوسرا میرا نقطہ یہ تھا کہ جو ہماری دسمبر کی میٹنگ اور جو ہماری جنوری کی میٹنگ، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کی جو ہماری پروجیکشن ہے اگلے مالی سال کے لیے اس میں کمی آئی ہے، اور اس کی کمی آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ خاص کر یہ ہے کہ جو فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ پاس ہوا ہے جس سے ہمارا مالی خسارہ کم ہوئے گا، اس سے جو ڈیمانڈ گروتھ جو ہے وہ کم ہوئے گی، اور اسی لیے مہنگائی پہ پریشر کم ہوئے گا. اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ فارورڈ گائیڈنس میں جہاں کہ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا کہ جہاں پہلے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ کچھ مہینوں میں شاید ہمیں ریئل انٹرسٹ ریٹس کو مائلڈلی پازیٹیو بنانا پڑے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جو ہمارا ڈیٹا ہے ہمارے سامنے وہ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی ایک ٹول ہے ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کا، لیکن ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کے لیے اور بھی پالیسیز ہوتی ہیں، خاص کر فسکل پالیسی. اور فسکل اور مانیٹری پالیسی کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے. اب کیونکہ فسکل پالیسی نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ وہاں پہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے اور ایک اچھے انداز سے ہو رہی ہے، اور جو پہلے ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے اب زیادہ ہوئے گی، تو اس کا ایک فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کو پھر کم کام کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے ہم اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ اب ہم یہ کہہ سکیں کہ جس طرح پہلے اگر ہم نے ریئل انٹرسٹ ریٹس کو مائلڈلی پازیٹیو کرنا تھا تھوڑا سا بڑا. جناب چیئرمین